اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ پاک اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی ان پر ان کے لیے دعا کرو، سلموا، صلات بھی کہو، سلام بھی کہو، تسلیمہ، سلام کہنا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وأعد لهم عذاب مہینہ، ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر مکتسب، بغیر کسی قصور کے جو انہوں نے کیا ہے، فقد احتملوا بہتانا، بس پتہ کہ انہوں نے اٹھایا بہتان، اسم مبینہ، کھلا کھلا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک، بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن، لٹکائے رکھیں اپنے اوپر، من جلابیبین، اپنی چادریں۔ ذالک ادنیٰ، یہ بات کا قریب ترین ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، ولا یؤذین، اذیت نہ دی جائیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک مہربان ہے، بخشنے والا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر نہیں باز آئیں گے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون، اور مدینہ میں فساد پیدا اٹھانے والے، لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان پر ابھار دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ لوگ مدینہ میں آپ کے قریب نہیں رہ سکیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ ملعون لوگ ہیں، اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں مارے جائیں، وہ جو پکڑے جائیں، اور قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں، یہی سنت تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے قانون میں تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعۃ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، فرمائیے انما علمھا عند ربی، بے شک اس کا علم، یقینی علم میرے رب کے پاس ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ ما یدریک، آپ کو کون بتاتا، لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ پاک نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ اعد لهم سعیرا، ان کے لیے بھڑکنے والی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یجدون فیہا، وہاں نہیں پائیں گے وہاں ولی اور نہ نصیر۔ یوم تقلب وجوہ، جس دن ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے آگ میں۔ ثم یقولون، یہ کہیں گے، یا لیتنا، کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ وقالوا، یہ کہیں گے، ربنا، اے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اپنے وڈیروں کی پیروی کی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے اللہ، آتہم ضعفین، ان کو ڈبل عذاب دے، ڈبل دے ان کو عذاب، ولعنہم، اور ان پر لعنت بھیج، لعنت کبیرہ، بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ پاک نے ان کو بری ظاہر کر دیا اس بات سے جو وہ کہتے تھے۔ کان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں وجیح، باوقار آدمی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی دو ٹوک، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا وہ، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی اس نے حاصل کی ہے۔ انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت پیش کی تھی، علی السماوات والارض، آسمانوں پر، زمین پر، جبال پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھائے، اشفقن منہا، خوف کھایا انہوں نے اس سے، حمل الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم ہے اور ظالم ہے اور جاہل ہے۔ یعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ پاک عذاب دے منافقوں کو، منافقات کو، مشرکین کو، مشرکات کو، اور رجوع فرمائے اللہ پاک مومنین اور مومنات پر، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہت سے معاملات پہلے ذکر ہوئے خاندانی نظام کے اصلاح کے حوالے سے، شادی، طلاق اور باقی معاملات کا. تو اللہ پاک کو پتہ تھا کہ اس پہ بڑے تبصرے ہوں گے، مستقل موضوع ہوگا یہ خاندان نبوت. بہت سے حوالوں سے بہت طلباء نے کہا تم نے ہمیشہ نبی پر درود ہی پڑھنا ہے، کمنٹس نہیں کر رہے. بات سمجھ آئی؟ خاندانی نظام زیر باز تھا. سب سے زیادہ زیر باز کون تھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم، بیویاں، بیٹیاں، یہ ماں حضور. تو اس پر جو کچھ ہونا تھا اللہ کو پتہ تھا. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے پر تم نے ہمیشہ نبی پر درود ہی بھیجا. اللہ پاک بھی رحمت نازل فرماتا ہے اور تم نے بھی رحمت سے دعا کرنی ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلی، صلاۃ اور سلام یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. حضور نے فرمایا جس آدمی کے سامنے میرا ذکر ہوا کہ جس نے میرا نام لیا اور مجھ پہ درود نہیں پڑا اس نے میری حق تلفی کی. جس نے میرا نام لیا یا اس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑا اس نے میری حق تلفی کی. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. صلاۃ پہلے بات کی تھی. صلاۃ اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو رحمت لے کر آنا، اور باقی مومنین کی طرف رحمتوں کی دعا کرنا. یہ تین نسبت. ان اللہ و ملائکۃ، اللہ بھی اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں. تم بھی یہی کام کرو. صلو علیہ وسلم، صلاۃ بھی کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول صلی وسلم وبارک. اس میں کا صلی بھی ہے، سلم بھی ہے اور بارک. مومنین کا بھی کام یہ ہے، وہ اس کا یعنی ایک درجہ یہ کہ جب حضور کا نام آئے یا نام لیں تو حضور پر کم از کم کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرضی پڑھے. جو لوگ پیغمبر کی درود پڑھنے کے بجائے اذیت کی باتیں کرتے ہیں، اذیت کی باتیں، اعتراضات، طعن و تشریح، میں غلط کمنٹس یہ کرتے ہیں، فرمایا لعنہم ان یؤذون اللہ و رسولہ، اللہ کی اذیت کو اذیت دیتے ہیں. یہاں اذیت کا معنی غلط باتوں کی نسبت اور توہین. تو اللہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں. دنیا پنجابی معنی کیا ہے؟ لاکھ لعنت. اس کا پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ لاکھ لعنت. لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر اللہ. صرف لعنت زبانی نہیں، عملی بھی ہے. اعد لہم عذاب عظیم. اللہ اور رسول نہیں، مومنین کو بھی اذیت سے محفوظ رکھیں. مومنین کا حق بھی ہے ان کے ساتھ بھی اذیت کی باتیں، غلط باتیں نسبت نہ کریں، الزامات نہ لگائیں، بہتان نہ باندھیں، ذہنی تکلیف کی بات نہ کریں. اذیت دینا، اذیت ایک ہے اذیت جسمانی، وہ تو تشدد ہے. ذہنی اذیت کیا ہوتی ہے؟ توہین، بہتان، الزام تراشی، طعن و تشریح، اسے اذیت دونوں قسم. الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مومنین کو اذیت دیتے ہیں، مومنات کو کسی جرم کے بغیر مقتصد، کوئی ان کا قصور نہیں ہے، صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں ان کو اذیت دیتے ہیں. انہوں نے بھی احتملوا بہتانا و اثما، بہتان، ان کی باتیں بہتان ہیں، حقیقت نہیں ہے اور گناہ ہے. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبین. اس پر ایک حوالہ میں دیا کرتا ہوں. آج کل ہمارا زیر بحث عالمی سطح پر انبیاء کی توہین یہ رائے کا حق ہے یا توہین ہے. عالمی اداروں میں ایک بات چل رہی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اور مقدس شخصیات کی توہین کو جرم قرار دیا جائے. وہ کہتے نہیں، رائے کہا، آزادی رائے ہے. اس پر ہم کہتے ہیں توہین جرم ہے، وہ کہتے ہیں آزادی رائے ہے، کسی کی رائے اگر خلاف ہے تو کریں. اس پر ہمارا موقع بھی ہے. ایک یورپی عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ
عام آدمی کی توہین بھی جرم ہے، اور مقدس شخصیات کی توہین دوہرا جرم ہے۔ اس کی توہین ہے اور اس کے معتقدین کی دل آزاری ہے۔ کسی بھی مقدس شخصیت کی توہین، اس کی توہین ہے، یہ جرم ہے۔ یہ عام آدمی کی توہین بھی جرم ہے، لیکن اس سے جتنے معتقدین کروڑوں اربوں ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ دل آزاری کیا ہے؟ مستقل جرم ہے۔ میں اس پر یاد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، تو ان کا اپنا قصور نہیں، ان کو اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ انبیاء کی توہین، ان کی توہین تو ہے، ان کے معتقدین کی دل آزاری ہے، یہ ڈبل جرم ہے۔ اب وہی اپنے موضوع پر خاندانی نظام قوانین، پہلے کیا کہا تھا کہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، ہمارا کہ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیا کرتا تھا، یا رسول اللہ، عورتوں کو پردے کا کہیں۔ دوپٹہ اور چادر پہلے بھی استعمال ہوتی تھی، اگر دوپٹہ گلے میں اور چادر سر پر نہیں۔ قرآن پاک نے اس کا مصرف بیان کیا۔ بس دوپٹے کا مصرف کیا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چادر کا مصرف کیا ہے؟ جسم ڈھانپے۔ دوپٹے کے ساتھ کیا ڈھانپے؟ سینہ۔ اور چادر کے ساتھ کیا ڈھانپے؟ تو حضور توجہ نہیں فرماتے، یعنی وہی آئے گی تو کہوں گا یہ وہی نازل ہوئی، تو میں کہتے ہیں یہ بھی میری تائید ہے، یہ موافقات عمر میں یہ بھی ہے۔ حضرت عمر کی رائے پر، ان کی رائے کی تائید میں اللہ پاک نے وحی نازل کی، یہ بھی حضرت عمر کے موافقات میں ایک بڑی چیز ہے۔ یا ایھا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، و بناتک، بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے، نساء المؤمنین، یہ صرف آپ کے گھر کے ساتھ مخصوص نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ ساری عورت، جو بھی مسلمان عورتیں ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، اپنے اوپر چادریں ڈال کے رکھیں، اپنے اوپر چادروں کو ڈال کے رکھیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس کو بعض مفسرین نے اسی طرح پڑھا کہ پہچان لی جائے، اذیت نہ دی جائے۔ کیا معنی؟ پہچانی جائیں گی تو اذیت، کیا معنی کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ اگر پہچانی جائے گی تو لوگ تکلیف دیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، لا محذوف ہے، اللہ یعرفن فلا یؤذین، جنہوں نے یعرفن فلا یؤذین کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ان کی پہچان قائم رہے تاکہ لوگ اذیت نہ دیں۔ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ معنی کہ نہ پہچانی جائیں گے تو لوگ اذیت دیں گے، تو لا یہاں کیا ہے؟ اللہ یعرفن فلا یؤذین۔ وقال اللہ غفور رحیمہ، چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو اللہ پاک معاف کر دے۔ یہ حرکتیں زیادہ تر کون کرتے ہیں؟ منافق، ان کو اللہ پاک نے تنبیہ کی، منافق باز آ گئے۔ لم ینتہ المنافقون، منافق، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ مذبذبین بین ذالک، والمرجفون فی المدینہ، مدینہ میں فساد پھیلانے والے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے خلاف آپ کو حکم دیں گے ان کے خلاف کارروائی کا۔ جب آپ کو ہم کارروائی کا حکم دیں گے تو پھر ان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ابھاریں گے، آپ کو حکم دیں گے، آپ کو تیار کریں گے ان کے خلاف۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَ، یہ بھاگ جائیں گے سارے، مدینہ چھوڑ دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے، چند رہ جائیں گے۔ ہم نے ان کو اگر برقرار رکھا ہوا ہے تو ہماری کوئی حکمت ہے،
ورنہ ایک آج کی 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو ان کے ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2-3 جگہ کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں سے جہاد کریں، منافقین سے جہاد کریں، نرمی نہ کریں۔ انہوں نے کافروں سے تو جہاد کیے، مدینہ میں کتنے کیے؟ 27 یا 29۔ منافقین سے کون سا جہاد کیا ہے؟ منافقین کے خلاف حضور نے تلوار اٹھائی ہے پورے 10 سال میں۔ احد کے موقع میں موقع بھی آیا تھا، جو بھاگ گئے تھے ان کے خلاف آپریشن کرتے۔ کتنے بھاگے تھے؟ 300۔ اور مسلمانوں میں اختلاف بھی ہو، ما لکم فی المنافقین فئتین، تم کو تقسیم ہو گئے ہو بھائی، کارروائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں خود سنبھالوں گا، واللہ ورکسہم بما کسبوا۔ یہ کافروں کے خلاف حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں 10 سال میں، اور منافقین کے خلاف ایک جنگ بھی نہیں لڑی۔ لڑی ہے کوئی؟ 2-3 موقع آئے ہیں۔ عفق کے موقع پہ موقع آیا تھا، سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ حکم دے، میں گردن اڑا دوں گا سب کی۔ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی کس نے درخواست کی تھی، اجازت کی؟ خالد بن ولید نے، سعد بن معاذ نے، اور کس نے؟ ہاں بیٹے نے بھی نہیں اجازت دی۔ کافروں کے خلاف جہاد تلوار کا تھا، منافقوں کے خلاف جہاد حکمت عملی کا تھا۔ جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، مسجد گرا دی ہے، بنانے والوں کو کچھ کہا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصاد المسجد گرا دی ہے، چلا دی ہے، بنانے والوں کو کارروائی کی۔ ایک ہی بات کی حضور نے کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کروں گا تو دنیا میں تأثر یہ ہوگا کہ کلمہ گو لوگوں کو بھی مارتا ہے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد تو کلمہ گو ساتھیوں کو بھی مارتا ہے۔ منافقین کے خلاف ایک جنگ بھی نہیں لڑی، ایک منافق بھی قتل نہیں ہونے، قتل کیا نہیں، قتل ہونے نہیں دیا۔ یہاں کی حکمت یہ اور تھی۔ لنغرینک بہم، ہم آپ کو اجازت دے دیں ان کے خلاف کارروائی کی۔ اور آپ کارروائی کریں گے تو پھر یہ نہیں ٹھہریں گے، لا یجاورونک، آپ کو ساتھ نہیں رہیں گے، الا قلیلا ملعونین، لعنت ہے ان پر۔ وہی پنجابی والی اینما ثقفوا اخذوا، جب اگر آپ کو ہم حکم دیں گے تو پھر جہاں یہ پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے۔ اس صورت میں اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کی پائے جائیں گے، کیا کیے جائیں گے؟ پکڑے جائیں گے اور مارے نہیں جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ قتلوا نہیں، قتلوا، قتلوا کا معنی مارے جائیں گے، اور قتلوا کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ پہلے بھی اللہ کا قانون یہی تھا، پہلی امتوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منافقت، سب سے بڑا منافق ان کا عبداللہ بن ابی کون تھا؟ قارون۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا عبداللہ بن ابی کون تھا؟ قارون۔ اللہ پاک نے خود کارروائی کی ہے، مسلمانوں کو کارروائی نہیں کرنے دی، ملعونین۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ اللہ کا قانون پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا قانون ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اب لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کب آئے گی؟ متی هذه الساعة، متی هذا الوعد، یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ انما علمها عند ربی، قیامت کا وقوع کا علم اللہ کے لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ کا یہ کوڈ اللہ کے پاس ہے، اللہ پاک یہ کے سوا کوئی یہ کوڈ نہیں کھولے گا، لا یجلیها لوقتها الا هو۔ ایک جگہ کیا فرمایا حدیث میں، مل مسئول عنها بعالم من السائل، اس طرح پوچھنے والے کو پتہ نہیں ہے
جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے جس سے تجھے پتہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں. اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کے علم کی بات جتنی تجھے پتہ ہے اس سے زیادہ مجھے بھی پتہ نہیں. انما علمہ عند ربی. اور کہا باعث کا کون آپ کو بتا دے آپ کو کیا خبر، باعث کا آپ کو کیا خبر کے قریبی ہو. جب پتہ نہیں تو 10 منٹ کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور 10,000 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے قریب ہو. لعل الساعة تكون قریبا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت ایک انسان کے لیے اس کی موت ہی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامت ہو. شخصی قیامت کب شروع ہوتی ہے؟ موت کے ساتھ. ان کو پتہ ہے کہ آج کا دن گزارنا ہے. لعل تكون قریبا. فرمایا کہ لعل الساعة تكون قریبا. ان اللہ لعن الکافرین. اللہ پاک نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. نہ کوئی ولی ملے گا نہ نصیر. اس دن کیا ہوگا؟ چہروں کو آگ میں پلٹایا جائے گا، آگ میں ڈالے جائیں گے. کبھی سیڑھیاں بھونتے دیکھا ہے صاحب کو؟ یہ ابھی تو کلب ہو جو یہ بازاروں میں پائے بھونتے ہیں یہ، اور سیڑھیاں بھونتے ہیں الٹا پلٹا کے. یہ حصہ ہے یوم تقلب یوم تقلب وجوہہم فی النار. آگ میں ان کے چہرے الٹائے پلٹائے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ رسول کی بات مان لی ہوتی ہے. اس وقت حسرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا اللہ تعالیٰ اطاعنا اللہ و اطاعنا رسول. اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی. اور یہی نہیں، اللہ پاک سے یا اللہ ہم چودھریوں کے پیچھے چلے، بڑوں کے پیچھے چلے گمراہوں. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. ہم اپنے سرداروں کے پیچھے، چودھریوں کے پیچھے چلے، وکبراءنا، اپنے وڈیروں کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ٹھیک ہے، ہم تو عذاب میں ہیں، ان کو ڈبل عذاب دینا تاکہ ہماری کچھ تسلی ہو کہ یہ گمراہ کرنے والے ڈبل عذاب میں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. ان کو ڈبل عذاب دیں. وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. ان لعنت ہم پر بھی ہے لیکن ان پر لعن کبیر کر. غصہ نکالیں گے اپنا. اب اذیت کی باتیں ہوئی تھی نا، ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. یار یہ پہلی امتوں میں بھی لوگ اپنے پیغمبروں کو اذیتیں دیا کرتے ہیں، تم ویسے نہ ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بالخصوص. کئی مواقع ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مفسرین، وہ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، دوسرے نے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے تھے زنا پر. ایک آدمی نے پوچھا، قارون نے کسی آدمی کے ذمہ پوچھو الزام کی بات، ہم نے آپ فلاں وقت آپ کے بارے میں بھی یہ سنا تھا. اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہی فیصلہ فرما دے. اللہ نے وہی فیصلہ فرما دیا. قارون کا غرق زمین میں دفن ہونا اسی حوالے سے تھا. فرمایا یہ اذیتیں، کبھی کسی قسم کے سوال، کبھی کس قسم کے سوال، یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی امتی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توہین کی باتیں، اذیت کی باتیں کیا کرتے تھے. ایمان والوں تم نہ کرنا. ہمیں منع کیا جا رہا ہے اور مثال کیا دی جا رہی ہے؟ وہ تو بہت سی مثالیں قرآن. اللہ دکھا ہمیں، ارنا اللہ جا رہا تھا، ہمیں اللہ پاک کی زیارت کروا، یہ کر وہ کر. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کالذین آذوا موسیٰ. اور ایک یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ آپ کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا. ایک اظہار وہ بھی ہے، دوسرا بھی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے یہ ان کو آدر ہے، بیماری ہے، ان کے یہ لوگوں کے سامنے نہ آتا کیوں نہیں ہے، ان کے خصیے پھولے ہوئے ہیں. یہ بنی اسرائیل مشہور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے دکھایا؟ پتھر پہ چشمے پہ نہا رہے تھے، پتھر صاحب کپڑے لے کے بھاگ گئے. 100 حجر وہ یہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے.
اور وہ مجمع کے درمیان جا کے پتھر کھڑا ہو گیا، ویلو اللہ پاک نے صفائی کیسے دی؟ وہ واقعہ معلوم ہے نا، اس طرح تم نہ کرنا ہے۔ اللہ جی ناز و موسیٰ، اللہ پاک نے ان کو تو بری کر دیا، بری کیا کر دیا؟ ان کو اس الزام سے پاک کر دیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے باوقار آدمی تھے یار۔ کون عند اللہ وجی کا معنی چہرے مورے والا، یا طرح محاورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام باوقار آدمی تھے، اللہ کیا وہ اللہ کے اپنے باوقار پیغمبر کی توہین اللہ پاک برداشت نہیں کرتے۔ تم تو سیدھی سیدھی بات کرنا، الزام تراشی کی بات، اذیتوں کی باتوں سے بچنا۔ اللہ پاک یا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دو ٹوک بات، صاف بات۔ تم باتیں سیدھی کرو گے، جھوٹ سے بچو گے، اللہ تمہارے باقی اعمال بھی ٹھیک کر دے گا۔ قول میں سچائی تم اختیار کرو، باقی اعمال کی اصلاح اللہ پاک کر، یصلح لکم اعمالکم، اور غلطیاں غلطیاں ہوئی تو معاف بھی کر دے گا۔ یاد رکھو، اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کامیابی اسی میں ہے اور کہیں۔ من یطع اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فوز عظیم اسی کی ہے، یہ محصول ہے۔